کیوں ضروری ہے جناب؟ ہاں بالکل اچھی بات ہے، ہر معاملے میں پوچھے کہ کیوں، تو کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کی صفات کے بارے میں پوچھیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ پھر کوئی بھی جھوٹا خدا بن کر آپ سے کہے گا مجھ کو سجدہ کرو، کوئی فرعون جیسا آ جائے گا، کوئی نمرود جیسا آ جائے گا، وہ کہے گا مجھ کو سجدہ کرو، یا خود آپ گھبرا کے کبھی ستاروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، کبھی سورج کے آگے جھک جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، اور یہی جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ سورج خدا ہے تو کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، ہم کوئی ضدی نہیں ہے، ہم آپ کے بھی آرگومنٹ کو سننے کو تیار ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے کیسے کہا کہ چلو چلو میں دیکھ لیتا ہوں؟ ارے اسی لیے کہا جیسے آج ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، لیکن تم بھی تو ہماری بات سننے کو تیار ہو جاؤ۔ توجہ کیجیے گا، ہم اوپن ہیں، ہر ایک کی بات سننے کو تیار۔ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو سورج خدا ہے، کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ سورج خدا ہو سکتا ہے۔ فلما افل، لیکن جب وہ سورج ڈوب گیا، قال انی لا احب الافلین، ڈوبنے والا خدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ خدا جو کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی ادھر سے نکل رہا کبھی ادھر ڈوب رہا ہے، یہ مخلوق ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ ایک آرگومنٹ تھا ان کا، اب میں اس طرف نہیں ہونا چاہتا اس لیے کہ ہم اس سبجیکٹ پر گفتگو کر چکے ہیں، نہیں تو اور بھی تشریحات ہیں، لیکن جب آگے یہ بات تو عرض کر دوں کہ آخر میں یہی آرگومنٹ جب ہوا تو نمرود کے سامنے ہوا، جب تک ہمیں اللہ کے ایٹریبیوٹس نہیں معلوم کہ اس کی صفات کیا ہیں، کیسا ہے وہ ایک خدا، کتنا پاورفل ہے، کیا اس کی صفات ہیں، تو ہم کیسے اس کو پہچانے میں قوت؟ نمرود نے کہا کہ آپ میری خدا کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ دو دلیلیں دی انہوں نے، میرا خدا جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اور میرا خدا قادر مطلق ہے، تو اگر تیرے اختیار میں موت اور حیات ہو تو دکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی تھا بے خطا، اس کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دی کہ نہیں۔ ایک انسان تھا جس کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو زندگی دی کہ نہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا تو تم اس طرح بھی لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، یہ تم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، یہ تم نے عقل کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو ہم اسی عقل کا سہارا لے کے ہم تم سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو ڈبوتا ہے کہاں؟ مغرب میں، اور نکالتا ہے مشرق سے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی ایک کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو چینج کر کے دکھا دے۔ اگر تو خدا ہے، تو پاورفل ہے، تو ایسا کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا وہ خاموش ہو گیا۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ نہیں، جو خدائی کا دعویٰ کرے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس میں کم سے کم اتنا پاور تو ہو کہ وہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکے۔ کہیں نصیری یہی تو دھوکہ نہیں کھا گئے؟ نعرہ حیدری، لیکن کمال ہے ان کا جو توحید کو ہمیشہ بچاتے رہے۔ بھائی دھوکہ تو جب کھاتے جب صرف سورج کو نکال کے خاموش بیٹھ جاتے، سورج کو مغرب سے نکال کر خاموش نہیں بیٹھے کہ مجھے ہی دھوکہ کھا جائے، بلکہ فوراً سجدہ کر کے بتایا کہ ہم تو سجدہ کرنے والے ہیں، مسجود تو کوئی اور ہے۔ تو اب ہم یہاں تک پہنچے کہ اب ہمیں اللہ کی صفات کو تلاش کرنا ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ اللہ ہے کہ بس، نہیں، اللہ ہے کیسا۔ اب ان تمام صفات میں ایک صفت کا ذکر ہے عدل۔ یہ عدل صرف ایک ایسا موضوع ہے جس پر ابھی ہم 4 مجلسیں مسلسل مکمل 4 مجلسیں صرف عدل کے اوپر پڑھ کر ہم آ رہے ہیں ٹورنٹو۔ اب ہم بتائیے 5 منٹ میں کیسے آپ کے سامنے پورا عرض کریں، اس لیے ہم کو ابھی آگے جانا ہے، لیکن کوشش ہے۔ عدل اصول دین میں ہے۔ عدل کیوں ہے جناب؟ آپ نے رحمت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ کی کسی صفت کا بطور خاص ذکر کرنا ہے،
سمبولک ذکر ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جناب اگر ہم نے اس کا ذکر کر دیا تو تمام صفتیں آ جائیں. تو رحمت کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ حمد جو خلاصہ قرآن ہے اس میں ایک ہی صفت کا ایسا 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، جبکہ سمری ہے، اور سمری کی خصوصیت یہ ہے کہ ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے سمری میں. توجہ کیجئے گا. اور ریپیٹ بھی ہوا تو 4 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، ایک ہی مادے سے، ایک ہی روٹ ورڈ رحمت سے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس کے بعد پھر سورہ حمد میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر ریپیٹ کر دو. یعنی خدا کو یہ صفت اتنی پسند ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا اول توحید دوسرا رحمت. عدل پر زور کیوں؟ کہا اس لیے کہ عدل اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اس کے کریشن میں بھی ظاہر ہے، اس کی صفات میں بھی ظاہر ہے. یعنی تمام کائنات بیس کرتی ہے عدل پر. اللہ رحیم ہے مگر رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے. اللہ باؤنٹیز دیتا ہے، اللہ پنشمنٹ بھی دیتا ہے. تو جس وقت وہ رحیم ہے اس وقت اگر اس کے قہر کا ذکر کریں تو مناسب ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کے تمام سوروں میں بسم اللہ شامل ہوتی. یہ ایک سورہ میں کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ اس لیے کہ سورہ کے نام ہی سورہ براءت ہے. براءت کا مطلب اظہار تبرہ، اظہار بیزاری، ان پر اللہ کا رعد اور غضب نازل ہونا. جب غضب الہی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کا ذکر نہ کرو. تو جو ہے تو ہم نے کہا نہیں، عدل کا ذکر کرتے ہیں. عدل میں ساری چیزیں آ گئیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی خالقیت کا، اللہ کی رازقیت کا، اللہ کے جواد ہونے کا، اللہ کے کریم ہونے کا، ان جتنی صفتوں کا ہم ذکر کریں گے، اگر ہم کہیں یہ تمام صفتیں عدل پر مبنی ہیں تو ہم کہیں گے وہ رحیم ہے مگر عدل کے ساتھ، کریم ہے مگر بیلنس کے ساتھ، وہ جواد ہے مگر جسٹس کے ساتھ، وہ قہر نازل کرتا ہے مگر عدل کے ساتھ، وہ کسی کو پنشمنٹ دیتا ہے مگر عدل کے ساتھ. تو اس کے جتنی صفات ہیں مبنی ہیں عدل پر اور جسٹس پر. لہذا تمام صفتیں جتنی اللہ کی ہیں ان سب کو عدل کی ضرورت ہے. لہذا ہم نے کہا عدل ایک ایسی صفت الہی ہے. اس پوری کائنات میں آپ اس کا عدل ملاحظہ فرمائیں. اللہ یعنی اس خالق کا جو ایک ہے، اس واحد پروردگار کا عادل ہونا کیسے ثابت؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہی از جسٹ؟ آپ نے کہا کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کہاں جسٹ ہے اللہ؟ بہت سے سوالات ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں اس میں انٹر ہو گیا تو پوری تقریر اسی پہ رہ جائے گی، لیکن میں جلدی جلدی یہاں سے گزروں گا. آپ حضرات متوجہ ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا عدل ہر شے میں اجاگر ہے اور ظاہر ہے اور واضح ہے اور مینیفیسٹ ہے. ہر شے میں مینیفیسٹیشن آف ہز جسٹس. آپ نے کہا کیسے؟ جسٹس کہتے کس کو ہیں؟ جسٹس کہتے ہیں بیلنس میں رہنے کو. ڈس بیلنس آپ ہوئے، جسٹس سے آپ نکل گئے. ہر شے کو بیلنس میں رکھنے کا نام جسٹس ہے. اس لیے ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جسٹ ہو، ورنہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. جسٹ ہو کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے عقیدے میں بیلنسڈ ہو، ایکسٹریمزم نہ آ جائے، اپنے اعمال میں جسٹ ہو. اور جسٹ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو انجام دے. اور عدل اور ظلم کی تعریف ہی یہ ہے کہ عدل یہ کیا ہے؟ عدل ہے ہر شے کو اس کی جگہ رکھنے کا نام، اور ظلم ہے کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کا نام. اس لیے تو ہم لوگ عدل پہ زیادہ زور دیتے ہیں. جہاں بھی جس موقع پر کوئی جگہ آپ کو نظر آئے ہم اس جگہ پر اسی کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے دماغ میں بھی کہ جہاں جو اس کی جگہ ہے، اگر آپ نے اس کو اس جگہ سے ہٹایا، کسی اور کو اس جگہ بٹھا دیا جو اس لائق نہیں تھا، اسی کو ظلم کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. یہ ہے عدل. اللہ کی عدل ہر شے میں. دیکھیں کائنات میں
آپ کے جسم سے سٹارٹ کیجئے. میکانزم آپ کے